الكريم أما بعد. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے خدا ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنے خدا ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہی برکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں، یہ کتنے شاد ہوتے ہیں. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. صدر علی بقا. مجھے آج اس موضوع پر بہت سنبھل کر بات کرنی ہے، کیونکہ بات ہے میرے استاد کی قصتوں پر تقریر کی. قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. جناب علی بقا، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ استاد گما کو یقین میں بدلتا ہے، بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے، جس میں بصارت کو نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے، ظلمت کے سبوں میں سورج نکالتا ہے. جناب علی بقا، استاد کو ہمارے وطن کا درجہ دیا گیا ہے. استاد کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں پیار ہوتا ہے. جناب علی بقا، استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں چکو لیے شمس قمر سے مخاطب ہوتا ہے. یہ مہربابا سجا کر کہہ دو کہ اپنی گنوں کو گن کے رکھے، یہ مہربابا سجا کر کہہ دو کہ اپنی گنوں کو گن کے رکھے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پیش رو ہے پیشوا ہے تو ہے امام، پیش رو ہے پیشوا ہے تو ہے امام، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. اے میرے استاد تو ہے جشان، اے میرے استاد تو ہے جشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. شکریہ.